ایک غریب صحابی ہے، میں تو یہی دعا کرتا ہوں مولا کبھی دولت مت دینا، دولت کی لالچ بھی نہیں ہے، اس لیے دولت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ بس ایسی زندگی رکھنا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکوں اور کوئی یہ نہ کہے مانگنے والا ہے۔ جانتے ہو ایک صحابی ہیں، وہ صحابی رو رہے تھے، مصطفیٰ گزر رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کیوں روتے ہو؟ وہ کہتے یا رسول اللہ آج تک اس صحابی نے جب سے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، یا رسول اللہ آپ سے میں نے محبت کیا ہے نا، تب سے آج تک میں نے بہترین کھانا نہیں کھایا ہے، آج تک میں نے میٹھا نہیں کھایا ہے، آج تک میٹھا مجھے نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں مجھے میٹھا دے دیا جائے تاکہ میں جی بھر کے میٹھا کھا لیا کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور بتاؤ اور کیا مانگنا چاہتے ہو؟ وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح نہیں ہوا ہے، غریبی کی وجہ سے کوئی شادیاں تک نہیں کرتا ہے، میری غربت کی وجہ سے، میری جھوپڑی کی وجہ سے میری طرف کوئی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا، میرا چچا ہے بہت مالدار ہے وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تمہاری خواہش ہے؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں میں بات کر ہی رہا تھا اتنے میں جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ جسے آپ میٹھا کھلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جسے آپ شادی کی باتیں کر رہے ہیں، کل ظہر کا وقت وہ انتقال کر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مرنے والا قریب آ چکا ہے اور تمنا لیا ہوا ہے کہ ابھی تک میں نے میٹھا نہیں کھایا ہے، تمنا لیا ہوا ہے میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر یہاں ہو، ابو بکر صدیق یہاں ہو، عثمان غنی کے دولت سے میٹھے کا انتظام کیا جائے اور سب سے بہتر میٹھا انتظام کیا جائے، کسی صحابہ نے ایسا میٹھا نہ کھایا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میٹھے کا انتظام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال جاؤ، جا کر اس کے چچا سے کہہ دینا تمہاری بیٹی کا رشتہ میں فلاں صحابی سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی رونے لگے یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرا چچا تو مجھے میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، شادی اپنی بیٹی کے کیسے کرے گا؟ نبی نے فرمایا اچھا جاؤ تو ایک بار میرا پیغام ہے، جاؤ کہہ دینا مصطفیٰ نے کہا ہے۔ بلال گئے، کہے اے صحابی رسول نبی نے فرمان بھیجا ہے، بتائیں کیا بات ہے؟ بات یہ فلاں صحابی ہے اور ان کے ساتھ آپ کی بیٹی کا نکاح ہونے کے لیے مصطفیٰ نے پیغام بھیجا ہے۔ یہ ارشاد ہوا، وہ کہا اگر نبی کا فرمان ہے تو میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی صحابی کی طرف اسی کے چچا نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، مگر مصطفیٰ کی بات اب گئی ہے، اگر آج وہ انکار کر دیتے تو مسلمان سے خارج ہو جاتے، اس لیے نبی کی بات کی انکار کیا گیا۔ عالم کی بات آپ انکار کر دیں گے گنہگار ہوں گے، مگر مصطفیٰ کی بات کی انکار کریں گے تو مسلمان سے خارج ہو جائیں گے۔ جانتے ہو کہتے مدینہ میں دھوم مچ گیا، دھوم مچ گیا، نبی جانتے تھے کل ظہر میں انتقال کر جائے گا، کل آخری وقت ہے اس کا۔ عثمان غنی کے دولت میں سے حلوے کا انتظام کرنے لگے، میٹھا بنایا گیا اور بہت لذیذ حلوہ بنایا گیا، شادی کے انتظام کرنے لگے، نکاح کی تیاری کیا گیا، جلدی جلدی نکاح کرایا گیا۔ اللہ کے نبی نے حلوہ دے دیا، جاؤ اپنی میاں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھا لینا۔ وہ کہتے میں اتنا خوشی ہوا کہ آج تک میں نے کبھی خوشی نہیں ہوا تھا۔ وہ صحابی کہتے میں گھر گیا، دسترخوان پہ بیٹھا، حلوہ کو کھولا گیا، جب میں کھانے کے لیے جیسے کہ ہاتھ بڑھایا، ایک سائل دروازے پر آ گیا، کہا اللہ کے واسطے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے میٹھا کھانے کو نہیں ملا گیا۔ وہ سائل آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، زندگی سے تمنا تھا میٹھا کھانے اور بڑی مشکل سے ملا میٹھا، وہ بھی آج سائل آ گیا مانگنے کے لیے۔ قرآن میں آیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کی پہلی لائن کی آیت ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی مسلمان کے لیے بھی پسند کیا کرو، جو اپنے لیے سب سے افضل سمجھتے ہو وہی مسجدوں میں جب چندہ دیا کرو تو افضل سمجھ کر دیا کرو۔ تو جانتے وہ صحابی نے کیا کہا، بیگم یہ حلوہ تو ملا مگر نکاح بھی نصیب ہو گیا، سائل آ گیا دروازے پہ مانگنے کے لیے، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ بیوی ایمان والی تھی، صحابیہ تھی، کہتی آپ کا خیال کیا ہے؟
کہتے میں چاہتا ہوں یہ حلوہ اٹھا کر سائل اٹھا کر دے دوں، اللہ کے نام پر مانگا، جس رب نے مجھے نکاح کرایا ہے، جس رب نے مجھے یہ حلوہ سے نوازا تھا، آج میں نہیں کھاؤں گا، میں برداشت کر لوں گا، میں صبر کر لوں گا، مگر میں پورا حلوہ پورا میٹھا میں اس فقیر کو دینا چاہتا ہوں۔ گٹھری اٹھایا گیا، لے جا کر سائل کو دے دیا گیا۔ وہ جب سائل پایا تو دعا دینے لگا، اے اللہ جو دیا ہے میٹھا مجھے کھانے کے لیے، مولا اسے سلامت رکھنا، اس کی زندگی میں برکت عطا فرمانا۔ اب اس کی زندگی کا حصہ بھی طے ہو چکا تھا، کل ظہر کا وقت انتقال کرے گا، اب اس کی زندگی سماپت ہو چکی ہے، اب کوئی زندگی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی انتظار کرنے لگے، ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے فرمایا بلال جاؤ اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جانا، جب اندر سے رونے کی آواز آئے گی تو مجھے بتا دینا، میں اس کے جنازہ پڑھاؤں گا، اس کی کفن کی تیاری کروں گا، اس صحابی سے میں بڑا پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ظہر کا وقت ہو گیا، رونے کی آواز نہیں آئی، عصر کا وقت ہو گیا، رونے کی آواز نہیں آئی۔ میرے نبی ارشاد فرماتے میں انتظار کرتا رہا، ارے اب مرنے والے کی رونے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اتنے میں جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ کس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا جس کا پیغام کل تم نے دیا تھا ظہر کا وقت انتقال کر جائے گا، اس کے گھر سے کوئی رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ جو حلوہ پایا تھا اللہ کے نام پر فقیر کو دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو بڑھا دیا۔ سبحان اللہ، طے ہو چکا تھا، کل انتقال کر جانا ہے، مگر اللہ کے نام پر جب فقیر کو دے دیا گیا تو اللہ نے کہا اسی فقیر نے دعا دے دیا، تو میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں اب اس کی تقدیر چینج کر دیا جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، موت کو ٹال دیا گیا ہے نا۔ دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے تو اسے دے دیا کرو، مت پوچھا کرو کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، پتہ کون ہے اللہ کا بندہ، دے دیا کرو، جو کچھ ہو جائے دے دیا کرو۔ سب سے پہلے فقیروں کو یہ کیا کرو، دیکھو اگر اس کا حلیہ ایک دم فقیری لباس ہے، پھٹے لباس ہے، پھٹے لباس ہے، وہ لباس بھی پھٹا پہنا ہے اور پاؤں میں چپلیں تک نہیں ہے، تو یہ کیا کرو، آؤ سائل بیٹھو میرے دروازے پر، بیٹھو، ہاتھ دھل لو، منہ دھل لو، پیر دھل لو، کچھ کھانے تو کھا لو۔ اگر وہ فقیر کہتا ہے ہاں کھلا دو، اللہ کی قسم اگر کھانا کھلا دیا اس نے اسی وقت دعا کر دی، تمہارا گھر چمک جائے گا، تمہارا گھر چمک جائے۔ ہو سکتا ہے اگر تم نے بہت ساری عبادت کی، نماز پڑھی، روزے رکھی، حج کیا، زکات دیا، اگر اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس فقیر کو تم نے کھانا کھلا دیا، وہ فقیر نے دعا دے دی، اللہ خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، تو اللہ تمہاری مغفرت کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو پتا کون سی عبادت پسند آ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ تھوڑی طے کر سکتا ہے، اس لیے اللہ کو کوئی بھی عبادت پسند آ سکتی ہے، تو پھر اسے کھلانے کے بعد تب کچھ پیسے دے دیا کرے، تب دیا کرے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے نا، بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اس محلے میں محفل میلاد کیا گیا۔ قسم خدا کی ہم ذکر کس کا کرتے ہیں، ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں نا، صحابہ کا کر رہے ہیں نا، مصطفیٰ کا ذکر ہم لوگ نئی بازار کے محلے میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے مصطفیٰ آج اپنی قبر انور میں حضرت عمر کو ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہوں گے دیکھو نئی بازار میں میرا ذکر کیا جا رہا ہے۔